صاحب اس پر ایک طویل عرصے سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ امام کے لشکر میں یقیناً ظاہر ہے جوانوں کو، ہر لشکر میں دیکھیں جوان، آرمی بھی آج ہوتی ہے تو اس میں جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، پولیس فورس ہو اس میں بھی جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے شیعیان اہل بیت، عاشقان آل محمد، بالخصوص جوان جو آج عصر انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں، عصر غیبت میں، ان جوانوں کی خصوصیات کیا ہونے چاہیے؟ یہ انتظار میں شب و روز کیسے بسر کریں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوان جو ہیں وہ کسی بھی ملت کا، کسی بھی قوم کا جو ہے وہ اہم ترین سرمایہ ہے۔ بے شک۔ اور دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں اس میں اہم ترین کردار جو ہے وہ جوانوں نے ادا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کا جب آغاز ہوا تو جوانوں نے ان کا ساتھ دیا، اور اس میں ہم بہترین مثال دے سکتے ہیں امیر المومنین امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کہ نوجوانی کا عالم ہے، سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے پیغمبر سے وفا کا اعلان کیا اور ان کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی، اپنی جان کو ڈھال بناتے تھے پیغمبر کے لیے۔ یہ خاص خصوصیت ہے ایک جوان کے اندر۔ امیر المومنین کی زندگی کئی اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہم اس وقت جو ہے مولا امیر المومنین پر بے عنوان ایک جوان نگاہ کر رہے ہیں کہ جو اپنے زمانے کی حجت کے لیے ناصر بنے تھے، اور ایسا جوان جس کے بارے میں خود قدرت یہ قصیدے پڑھے، لا فتح الا علی لا سیف الا، سبحان اللہ۔ تو مولا علی جو ہیں وہ ہمارے اس زمانے کے جوانوں کے لیے بہترین اسوہ ہیں کہ جس طرح مولا نے اپنی پوری جوانی اپنے زمانے کی حجت کی خدمت میں، ان کی اطاعت میں، بلکہ ان کی غلامی میں صرف کی، اور کس طرح اپنے زمانے کی حجت سے عشق کرتے تھے اور کس طرح جو ہے ان سے متمسک ہوتے تھے، یہ بہترین اسوہ ہیں امیر المومنین اس دور کے جوانوں کے لیے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کے جوان جو ہیں کس طرح اپنے زمانے کی حجت کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے اور ایک لحظہ بھی تیار نہیں تھے اپنے زمانے کے امام کو ترک کرنے کے لیے، اور ان کی وفا میں وہ کہاں کہاں تک گئے اور کس انداز سے انہوں نے اپنی جانیں دیں، اور کس انداز سے اپنے مولا کے لیے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے کس طرح وہ ڈھال بنے اپنی جانوں کو سپر کے طور پر، اور ایک کے کر کے جوان نے کس طرح ذوق و شوق سے اور مولا کی محبت میں سرشار ہو کے کس انداز سے وہ اپنی جان جو ہے وہ پروردگار کے سپرد کی اور شہادت کے عظیم منصب کو پایا۔ آج اگر کربلا زندہ ہے تو وہ ان جوانوں کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہے کہ جنہوں نے اس زمانے میں بے مثال قربانیاں دیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اسوہ ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے زمانے کی حجت، کس طرح مہدی زہرا کے لیے ہم نے تیار ہونا